بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک نئی خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں پاکستان میں خود کفالت سکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایسے تمام پاکستانی جو اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ذاتی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اب آپ 50,000 روپے سے لے کر 2 لاکھ روپے کا فوری اور آسان شرائط پر قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ قرضہ آپ کو بالکل سود کے بغیر دیا جائے گا۔ اس میں سود کا کوئی بھی ایلیمنٹ شامل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون لوگ یہ قرضہ لے سکتے ہیں، کن کن کاموں کے لیے آپ یہ قرضہ لے سکتے ہیں، کتنا قرضہ آپ کو ملے گا، آپ نے واپس کیسے کرنا ہے، ساری تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں بتاؤں گا، الگ الگ ساری چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس اسکیم کے مکمل انفارمیشن سمجھ آ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں جی کون کون لوگ یہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو بے روزگار جو نوجوان ہیں، جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سکلز موجود ہے لیکن پیسے نہیں ہے کاروبار کرنے کے، بے روزگار لوگ یہ قرضہ لے کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے تاجر یہ قرضہ لے سکتے ہیں، خواتین خاص کر یہ قرضہ لے سکتی ہیں، ان کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسے افراد جن کے پاس ہنر ہے مگر اپنا کاروبار چلانے کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی قرضہ لے سکتے ہیں۔ ہنر مند افراد قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ قرضہ لے کر اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنر مند اداروں کے تربیت یافتہ افراد جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم آمدنی والے تربیت یافتہ کاروباری افراد خصوصاً خواتین جو ہنر مند ہیں وہ قرضہ لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہ افراد جو اشیاء خرد و نوش کی تیاری اور محفوظ کرنے کے کاروبار سے وابستہ ہیں یا دیہات اور چھوٹے قصبوں میں کپڑے بنانے اور کشیدکاری کا کاروبار کرتے ہیں وہ قرضے کے لیے اہل قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کن کن لوگوں کے لیے یہ قرضہ اسکیم شروع کی گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں جن کے اندر اگر آپ قرضہ لیں گے تو آپ کو قرضہ دینے میں ترجیح دی جائے گی۔ جو درزی لوگ ہیں جو کپڑے وغیرہ سیتے ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں، الیکٹریشین والے قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیوٹی پارلر والے جو ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی دکانیں اگر کوئی ڈالنا چاہتا ہے، کوئی کرانے اسٹور کی دکان ڈالنا چاہتا ہے، کوئی جناب فوڈ کی ریڈی لگانا چاہتا ہے، طرح طرح کے کاروبار ہیں تو چھوٹی دکان ڈالنے کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہلکی دھاتی انجینئرنگ کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، لکڑی فرنیچر کے کاروبار کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی سیر و سیاحت کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہی گیری کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اگر کوئی باغ لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ ڈیری فارم بنانے کے لیے، مال مویشی رکھنے کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قیمتی پتھر کے کاروبار کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدنیات اور اس کے متعلقہ شعبوں کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کن کن سیکٹر کے اندر اگر آپ کاروبار کریں گے تو آپ کو قرضہ دینے میں ترجیح دی جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں قرضہ آپ کو کتنا ملے گا، آپ نے اس کے اوپر سود کتنا پے کرنا ہے، ساری تفصیلات اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قرضہ بالکل سود کے بغیر آپ کو دیا جائے گا۔ قرضے کی رقم میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ کو قرضہ جو دیا جائے گا وہ جی 50,000 روپے سے 2 لاکھ تک ہے۔ مارک اپ کی بات کریں تو 0 ہے، کوئی مارک اپ آپ سے نہیں لیا جائے گا، کوئی سود آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ مدت کی بات کرو 3 سال کی مدت کے لیے آپ کو یہ قرضہ ملے گا، یعنی 2 لاکھ روپے کا قرضہ آپ کو فوری طور پہ ملے گا اور 3 سال کے لیے آپ یہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ رعایتی مدت کی بات کریں تو 3 ماہ کی رعایتی مدت آپ کو دی جائے گی۔ رعایتی مدت کا کیا مطلب ہے، 2 لاکھ آپ قرضہ لے کے اپنا کاروبار شروع کر لیں گے، 3 مہینے تک آپ نے اپنے کاروبار کو پروفٹ میں لانا ہے، اپنے کاروبار کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے چلانا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 مہینے آپ نے کوئی بھی قسط ادا نہیں کرنی، 3 مہینے کے بعد ماہانہ قسط کے ساتھ آپ نے پیسے واپس کرنا شروع کر دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کوٹے کی بات کریں تو 68% جو ہے جو میل افراد ہیں ان کو قرضے دیے جائیں گے، مرد حضرات کو قرضے دیے جائیں گے۔ خواتین کے لیے کوٹا جو ہے 30% رکھا گیا ہے، 30% جو قرضے ہیں وہ خواتین کو دیے جائیں گے کاروباری مقاصد کے لیے۔ اس کے علاوہ مخصوص افراد کو 2% کوٹا رکھا گیا ہے۔ مخصوص افراد وہ ہوتے ہیں جن کا خود جو ہے یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، یار میرٹ کے اوپر ہی سارے قرضے دینے چاہیے، تو بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ جو ضمانت کی بات کریں تو 2 شخص آپ نے ضمانت کے طور پہ ان کو فراہم کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بھی بندہ قرضہ لے گا اس کو 2 آدمی چاہیے ہوں گے ضمانت فراہم کرنے کے لیے، وہ آپ کا کزن ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی یہ جو قرضہ آپ کو دیا جا رہا ہے کن شرائط و ضوابط کے اوپر آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ جو بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے اگر اس نے کسی مالیاتی ادارے سے کسی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے تو پھر اسے قرضہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی مالیاتی ادارے سے قرضہ نہیں لیا ہوا تو پھر آپ اس اسکیم کے تحت قرضہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے کسی دوسرے بینک یا مالیاتی ادارے کا قرض دار نہ ہو۔ نمبر 3 مستقل زیر تعلیم طالب علم نہ ہو۔ نمبر 4
کسی سرکاری، نیم سرکاری یا خود مختار ادارے کا ملازم نہ ہو، سرکاری ملازمین قرضہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، جو بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے اس کی ایج 18 سے 50 سال کے درمیان میں ہو۔ نمبر 6، کار آمد کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ کا حامل ہو۔ اس کے بعد جی آخری نمبر پہ جی صوبہ خیبر پختونخوا کا مستقل رہائشی ہو۔ یہ جو بیسیکلی اسکیم ہے یہ صرف KPK کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے شروع کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں تو پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف خیبر پختونخوا KPK کے جو مستقل رہائشی ہیں ان کے لیے اسکیم شروع کی گئی ہے۔ اس کے بعد جی لازمی دستاویزات کی بات کرتے ہیں، یعنی کون کون سا ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ کو اپلیکیشن فارم کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قومی شناختی کارڈ کی کاپی کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد دو بندے آپ کی ضمانت دے رہے ہیں تو وہ بندے آپ انہیں شناختی کارڈ کی کاپی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین قرضہ دے رہی ہیں ان کو ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہاں پہ انہوں نے کہا جی ہنرمند افراد جو ہیں ان کے پاس ان کی سکلز کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، وہ سکلز کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کے فارم کے ساتھ لگے گا۔ اس کے بعد سیلری سلپ کی آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو۔ اس کے بعد جو بندے آپ کی ضمانت دے رہے ہیں ان کی آمدنی کی دستاویزات جو ہیں ان کے کاغذات بھی آپ کو چاہیے ہوں گے، یعنی ان کی سیلری سلپ اگر وہ بزنس مین ہے تو بزنس پروف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ شرائط برائے ضامین، جو بندے آپ کی ضمانت دے رہے ہیں ان کے لیے کچھ شرائط و ضوابط انہوں نے وضع کیے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا جی ایوان معاشیات و تجارت کے ارکان ہوں، ٹھیک ہے، یعنی بیسیکلی وہ بزنس مین ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کسی قابل ذکر تاجر ایسوسی ایشن کے عہدے داران ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایسے بندے کی آپ نے ضمانت فراہم کرنی ہے جو کسی ایسوسی ایشن کا عہدے دار ہو، ٹھیک ہے، یعنی بڑے لیول کا بزنس مین ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ شہرت والے پیشے سے وابستہ افراد مثلا ڈاکٹر، انجینئر، پرنسپل، وائس پرنسپل، نجی تعلیمی ادارے کے مالکان جو ہے وہ بھی آپ ان کو بھی جو ہے ضمانت کے طور پہ جو ہے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں محلہ علاقے کے معززین وہ بھی آپ ضمانت کے لیے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے صوبائی حکومت کے مستقل ملازمین بھی آپ ضمانت کے لیے فراہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نوٹ لکھا ہے جی، نوٹ کیا ہے جی، 2 ضامن لازمی ہیں جن میں سے ایک صوبائی حکومت کا مستقل رکن ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کسی مالیاتی ادارے کا نمائندگان شخص کسی کی ضمانت دینے کا اہل نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک شخص صرف 2 قرضہ جات کی ضمانت دے سکتا ہے، یعنی ایک بندہ جو ہے اگر 2 بندے قرضے لے رہے ہیں تو وہ دونوں کی ضمانت نہیں دے سکتا، ایک کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اب یہ شرائط و ضوابط میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قرضے لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، بینک آف خیبر میں چلے جانا ہے، کیونکہ یہ بینک آف خیبر جو ہے بیسیکلی KPK گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر جتنے بھی پروگرام شروع ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہینڈل یہی بینک کرتا ہے، تھرو اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ تو خود کفالت اسکیم میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے قرضہ لے کر اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا جو لون ملے گا وہ 50,000 پیسے لے کر 2 لاکھ روپے کا قرضے گا، مارک اپ 0 ہے، 3 سال کے انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو یہ قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے، منتھلی انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ نے قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ تو بینک آف خیبر میں جائیں، وہاں جا کے آپ فارم پر کر کے جمع کروائیں، قرضے کے لیے آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس فارم نہیں ہے، اگر آپ فارم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ فارم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بینک سے ہی آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ کہیں اور آپ کو یہ فارم نہیں مل سکتا۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔